نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کو رجب کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کو رجب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ مقدسہ کی وجہ سے، ماہ رجب کی وجہ سے اللہ رب العزت شعبان اور رمضان کے اندر خیر کثیر عطا فرماتا ہے. یعنی اس ماہ کے اندر ایسا ماحول بن جاتا ہے لوگوں کا نیکیوں کی طرف کہ پھر وہ شعبان کے اندر نیکیوں میں کثرت کرتے ہیں اور پھر ماہ رمضان کے اندر اور زیادہ کثرت آ جاتی ہے. اور ماہ رجب کو شہر قسم بھی کہا گیا ہے، یعنی کہ بحرہ مہینہ. اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ فتاوی رضویہ شریف میں اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کو شہر قسم یعنی کہ بحرہ مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب باقی مہینے اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو وہ بندوں کے جو گناہ ہیں، جو نیکیاں، وہ ساری پیش کریں گے. عرض کریں گے یا الہ العالمین، اس بندے نے ہمارے اندر یہ گناہ کیے، یہ نیکیاں کی ہیں. مگر ماہ رجب جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو وہ صرف نیکیاں پیش کرے گا. جب گناہوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میں تو بہرا ہوں، میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے سنا ہی نہیں ہے. یعنی وہ بندوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا. لہذا ایسا مہینہ جو بندوں کی عیب پوشی کرتا ہے، ہمیں اس کا زیادہ اکرام کرنا چاہیے. اس مہینے کے اندر گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رجب کا نزول ہوتا، جب یہ مہینہ آتا تو آپ دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما رجب میں اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان سے جا ملا. آپ بھی یہ دعا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے میرے ساتھ دہرا لیں تاکہ ہماری سنت بھی ادا ہو جائے اور اس دعا کی جو فیوز و برکات ہے وہ ہمیں مل جائے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان.